ہو جائے گا۔ ان دونوں کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور آگے آپ نے فرمایا پھر پروردگار تو محبت کر اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ أفوض أمري إلى الله. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، محرم الحرام فضیلت و مرتبت کی دولت سے بے بہا معمور و معطر ہے۔ محرم الحرام یہ مہینہ ان 4 حرمت والوں مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی، جنگ و جدال، قتال یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اور اسی بابرکت مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جہاں کئی ایک شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ماہ محرم یہ شروع ہو چکا ہے، آج 8 محرم الحرام 1447 ہجری، اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ محرم الحرام کے تعلق سے چند باتیں آپ کی گوشِ گزار کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام میں ہونے والی بدعتوں میں ملوث ہمارے مسلمانوں کا رویہ
وہ بھی آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کو، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، خرافات، بدعات، رسومات، شرکیات، ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اگر ان 4 مہینوں کی تعیین کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ان مہینوں کی تعیین فرما دی۔ آپ نے فرمایا السنة 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کیا کہا؟ 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینوں پر ہے۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر آپ نے حرمت والے مہینوں کی تعیین کی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ 3 لگاتار ہیں، پے در پہ ہیں، اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی تعیین اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کی ذریعہ کر دی۔ ان مہینوں میں جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، طرح طرح کی بدعات اور خرافات شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو بدعات یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیدھا ہماری اسلامی شریعت سے ٹکراتی ہیں، سیدھا کفریہ عقائد پر مرتب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تم ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ جہاں ظلم کا معنی یہاں پر لڑائی جھگڑا جدال، جنگ و جدال اور قتال ہے، خونریزی ہے، وہیں دوسرے معنی میں یہ اس کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، بدعات سے بچو، رسومات سے بچو، ایسی چیزوں سے بچو جو آپ کو آپ کے ایمان سے خارج کر دے، ایسی چیزوں سے بچو جو آپ کو آپ کے اسلام سے خارج کر دے، حرام کاموں سے بچو۔ لیکن افسوس ہمارے ان مسلمانوں پر جو اس مبارک مہینے کی اہمیت کو، اس کی حرمت کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جہاں بہت سارے خرافات شروع ہوتے ہیں، وہیں پر ایک یہ کہ لوگ ان مہینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینا شروع کر دیتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یقیناً اسی مہینے میں پیش آیا، 10 محرم کو، یقیناً اسی مہینے میں پیش آیا، لیکن ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، کیا کسی کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو گالی دے جائے تب اس سے محبت لازم ہوگی؟ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ دوسروں کو گالی دے، نفرت کرے تب آپ کی محبت ثابت ہوگی، ہرگز نہیں۔ یہی معاملہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان مہینوں میں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد نوحہ، ماتمی لباس اور طرح طرح کی چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹتا ہے، مارتا ہے، تماچا لگاتا ہے، اپنے سینے کو چاک کرتا ہے اور اسی طرح سے جاہلیت کی پکارتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایسے شخص سے میں بری ہوں جو اس طرح کے کام انجام دیتا۔ آپ دیکھیے مسلمان کن چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے بسا اوقات تو اس طرح لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں نوحہ اور ماتم میں، ماتمی لباس میں، اور پھر وہ سینہ چاک کرنے میں، تلواروں سے مارنے میں، کئی مرتبہ آپ کو مرنے کی خبریں ملتی ہیں اور ہمارے بھائی لوگ اس کو کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے اس کا احترام کرو، اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاک نہ کرو، اپنی جان خود مت لو۔ اگر اس کو دوسرے نظریے سے سوچیں تو ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے مر جاتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کا عذاب شروع کر دیا، یہیں سے عذاب شروع ہو گیا۔ ظاہر خودکشی کا جرم ہی یہی ہے کہ انسان جب خودکشی کرتا ہے تو جس طرح سے خودکشی کرتا ہے اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ اپنے عذاب کو دنیا میں متعین کر لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے ہونا تو یہ چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ یوم عاشورہ کا اور اس سے ایک دن پہلے یعنی یوم التاسع و یوم العاشر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، لیکن اس مبارک دن کو ہم نے رسومات و خرافات کا دن بنا دیا۔ ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے، بکثرت روزے رکھتے تھے، صرف 2 روزے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ فرض روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا جو مہینہ ہے محرم اس کے روزے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا ان میں بالخصوص عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ عاشورہ کا روزہ، ایک روزہ عاشورہ کا جس میں 2 رکھنا ہے 9 اور 10، اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو اس کے بعد دیکھا کہ 10 محرم کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور تعظیم کا دن سمجھتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن احق و اولا بموسیٰ منکم، موسیٰ سے محبت کا زیادہ حقدار، تم سے زیادہ حقدار میں ہوں، ہم سب ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ وہ ہمارے زیادہ قریبی، وہ نبی گزرے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، روزہ رکھنا جاری کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دن تو وہ لوگ تعظیم والا دن سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ
سمنا الیوم التاسع، جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کو بھی روزے رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 2 دن رکھیں گے۔ اس طرح سے یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو محرم کے روزے 9 اور 10 رکھنے چاہیے۔ اتنی بڑی فضیلت، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے تو عاشورہ کا روزہ افضل ہے۔ خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہم نے اس دن کیا کیا نہیں کیا۔ آج کا مسلمان اس دن کیا کیا نہیں کرتا، خرافات میں ڈوبا ہوا پوری طریقے سے۔ ایک طرف ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، دوسری طرف ہم نے بدعتیں ایجاد کر لی۔ آپ نے پانی کی سبیلیں دیکھی؟ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کی فضیلت بتائی کہ رمضان کے بعد افضل روزہ ہے، 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہا نہیں، ہم سنت کی ضرور مخالفت کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کریں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ سراسر مخالفت ہے، اور یہ مخالفت نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ جرأت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد، آپ کا عمل آنے کے بعد، آپ کا فرمان آنے کے بعد، آپ کا حکم آنے کے بعد ہم یہ جرأت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا کر کے لوگوں کو پانی پلائیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن ہم نے اس دن بالکل ڈھول تماشا بنا کر کے رکھا ہے۔ اتنی بری حالت کر دی امت محمدیہ کی۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جیسے ہی محرم کا مہینہ داخل ہوتا ہے، لوگ جہاں دوسرے گناہ کرتے ہیں وہیں پر ایک گناہ، یہ گناہ عظیم میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برسر اسٹیج پر بیٹھ کر گالیاں دی جاتی، اسٹیج پر بیٹھ کر، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ نے خطبات میں سنے ہوں گے، قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں صرف ان کی تعریفات میں اتری ہیں، ان کی تعریفات میں اتری ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جائیں گے، یعنی یہ صحابہ، اگر یہ لوگ، یہ منافقین، یہ کفار، یہ یہود تمام داخل ہیں اس میں، اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح لاؤ۔ ان کی مثال دی، ایک ٹارگٹ، ایک ہدف سیٹ کیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو تم مومن ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اس وقت جب ایمان تمہارا کس کی طرح ہوگا؟ صحابہ کی طرح ہوگا۔ تو ان کو تو ایک ہدف بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے سبقت کی اسلام لانے میں، اور مہاجرین، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہے اسے گالی دی جائے تو گویا کہ آپ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے رضامندی کا اظہار کر چکا ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، تم ان کو گالی دے رہے ہو۔ یہود سے اگر کہا جائے، یہودیوں سے اگر کہا جائے کہ بھائی تمہارے ہاں سب سے بہترین جماعت کون سی ہے، تو وہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو کہیں گے۔ عیسائیوں سے اگر کہا جائے کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین جماعت کون سی ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کو کہیں گے جو ان کے آس پاس رہتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا المیہ ہے اس امت کا، آج کے روافض اور شیعہ سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے اندر، تمہارے یہاں مقدس جماعت کون سی ہے،
تو وہ کہیں گے بدترین جماعت صحابہ کی ہے. لا حول ولا قوت الا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نبی کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہی سب سے مقدس جماعت ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کو یہ کہا جائے کہ سب سے مقدس جماعت ہے. اور یقیناً ہے، انبیاء کے بعد سب سے بہترین مقام، سب سے مقدس ہستیاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹے محبت کے دعوے، اور پھر دوسری طرف دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینا، اور اوپر سے یہ کہنا کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اہل بیت سے محبت اور تمام صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم مومن نہیں ہیں اس وقت تک جب تک ہم ان سے محبت نہیں کرتے. کوئی بھی مسلمان، اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی شخص اگر کسی بھی صحابی سے اور خصوصاً اہل بیت میں سے کسی سے بھی اگر بغض اور نفرت کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام سے خارج ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نفرت کی، اس نے مجھ سے نفرت کی. اور نبی سے نفرت کا مطلب، نبی سے بغض کا مطلب ایمان بچے گا؟ کچھ ایمان نہیں بچے گا، اسلام ہی نہیں بچے گا. ایمان جانے دیجیے، اسلام ایمان سب سے خارج ہو جائے گا. ان دونوں کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اور آگے آپ نے فرمایا پھر پروردگار تو محبت کر اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اور ایک روایت میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی اتنے سارے فضائل ہیں. یاد رکھیے تمہارے جھوٹے محبت کے مستحق نہیں ہے یہ، یا تمہارے جھوٹے محبت کے محتاج نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت متعین کر دی ہے مومنوں کے دلوں میں، ان کی محبت کو پیوست کر دیا ہے مومنوں کے دلوں میں. وہ روڈوں پر دکھاوا نہیں کرتے، وہ سڑکوں پر جلوس نکال کر حسین حسین کے نعرے نہیں لگاتے. وہ محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح نبی نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو نفرت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف اور یہی ایمان ہے ان کا. ہم پر الزام یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہماری طرح تم محبت نہیں کرتے. عموماً جو روڈوں پر نکل کر کے چلاتے ہیں کسی بھی شخص کے مسئلے میں، وہ دکھاوے کی محبت ہوتی ہے. محبت تو دل سے کی جاتی ہے، دکھایا نہیں جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا ہے. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ روڈوں پر جلوس نکالتے ہیں؟ نبی سے محبت کرتے ہیں تو جلوس نکالتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو جلوس نکالتے ہیں؟ نہیں، محبت دراصل محبت کا تعلق دل سے ہے، یہ باہر نہیں آتا ہے، دل میں رہتا ہے. لیکن آج دیکھیں آپ کس طرح سے جھوٹی محبت کے دعوے میں آج صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی ہم نے ایک پوسٹر دیکھا ایران میں، وہاں بینر لگا ہوا تھا اللہم لعن عمر، اے اللہ عمر پر لعنت برسا. لا حول ولا قوت الا، عمر پر لعنت برسا، لعنت کر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ چونکہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غصب کر لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، یہ کہا جاتا ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب آپ مرض الموت میں تھے، انتقال کا وقت تھا، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا. کئی وقت کی نمازیں، تقریباً 17 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا. آپ کے رہتے ہوئے اگر کوئی امام بن سکتا تو ابو بکر رضی اللہ. ایک مرتبہ تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ نہیں آ سکیں گے، صحابہ کرام جمع ہو چکے، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے نمازیں پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ صحابہ کرام سے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا. ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں یہ دونوں تھے تو کہا کہ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت کے وقت جب دونوں لوگ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی. اتنا بڑا مقام ہے، خلیفہ اول ہیں، ان کو گالی دی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لعن تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی کی حدیث ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ کئی ساری آیتیں ان کے رائے اور مشورے پر اللہ نے اتاری قرآن مجید کے اندر. حجاب کا حکم انہی کا مشورہ تھا، اللہ کے نبی سے مشورہ کرنے لگے میں چاہتا ہوں کہ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیا جائے. اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کو پسند آیا، پروردگار کو پسند آیا، حجاب کی آیت اتر آئی. سبحان اللہ. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. ایک ہی حدیث میں جن 10 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس میں کیا کہا؟ ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ. ایک ہی حدیث میں 10 لوگوں کو بشارت دی، 6 اور لوگوں کا نام لیا. جنت کی بشارت دینے والے، جن کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے دی ہے، ان کو ہم گالی دیتے ہیں. ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کچھ بات کہہ دی. انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے خالد بن ولید پر. ان کے مقام و مرتبہ کو بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے. جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے نبی کو سننا گوارا نہ تھا کہ کوئی صحابی کسی صحابی کے بارے میں کہہ دے، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آج دنیا والوں کی کیا حیثیت ہے؟ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان رسومات میں، ان خرافات میں، ان بدعات میں اگر شیعہ اور روافض جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا وہ اگر ملوث ہوتے تو سمجھ میں آتا. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے ہمارے سنی مسلمان اس میں شریک ہیں، تب افسوس ہوتا ہے. شیعہ اور روافض کے نقش قدم پر چل چکے ہیں. بھائی شیعہ اور روافض کا تو موقف ہی یہی ہے، ان کا عین ایمان ہی ہے گالی دینا صحابہ کو. ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر وہ صحابہ کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہیں، ان کو لعن طعن نہ کریں. لیکن آپ کو کیا دقت ہو گئی؟ آپ کیوں ان کے نقش قدم پر چلنے لگے؟ اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے آپ ان کے پیچھے کیوں جانے لگے؟ افسوس ہوتا ہے سنی مسلمانوں پر جو شیعہ اور روافض کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں. تعزیہ داری شیعہ اور روافض کی دین ہے، شیعہ اور روافض کی دین ہے تعزیہ داری. پھر مسلمانوں نے ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی تعزیہ داری شروع کر دی، نوحہ ماتم شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں محرم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ماہ محرم سے متعلق وہ شیعوں کی دین ہے. اہل سنت والجماعت کیا یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، ان کی طرف سے آئیں. انہوں نے کس میں جذبات میں آ کر ہاں حسین کی بات ہو رہی ہے چلو پیچھے، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے چلو پیچھے. کیا ان کے پیچھے جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، رسومات کو فالو کریں گے، رسومات کو انجام دیں گے، شرک و بدعات جیسے جملے اپنے کلمات سے نکالیں گے، تبھی محبت ثابت ہوگی. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ تھا، امت کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ یہ جس طرح سے ان کو مظلومانہ شہادت دی گئی، یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہمیں بھی اس کا افسوس ہے، لیکن ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف سے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہارے اندر کے یا تمہارے لوگوں میں سے کسی خاص کی جان لے کر کے، جانوں کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ لیکن آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے گو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا۔ ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوئی یا ان کی مظلومانہ شہادت نہیں ہوئی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، یہ ایک پیمانہ تھا کہ اب ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے، بالکل نہیں تھا۔ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی نہیں۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی تو جب وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کا ارادہ کیا تھا تو تمام دسیوں صحابہ نے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، اس کے علاوہ بے شمار صحابہ نے ان کو روکا تھا کہ آپ مت جائیے۔ اگر کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی تو تمام ساتھ میں جاتے۔ اسی طرح جب وہاں پہنچ گئے، وہاں جب پہنچ گئے، ادھر سے خطوط آئے تھے کہ آئیے یہاں پر آپ کے لیے میدان تیار ہے، آپ آ جائیے۔ خط پہ خط، خط پہ خط، کئی سارے خطوط، تقریباً 300 ساڑھے 300 خطوط۔ ان کو وہ گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے وہ۔ اور ان کوفیوں نے ان کو دھوکہ دیا، انہی لوگوں نے جنہوں نے خط بھیجے تھے ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی تو آپ وہاں لڑائی کرنے کی غرض سے پہلی بات گئے ہی نہیں تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب راستے میں جب ان کے بھائی مسلم بن عقیل کا خط ملا کہ یہاں پر ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ واپس ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں کے کہنے پر، ان کے بھائی کا بدلہ لینے پر، اور یہ ہوا کہ نہیں بھائی آیا جائے۔ وہاں پر گئے، وہاں پر جانے کے بعد جب دیکھا کہ اب سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں، یہاں پر ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو آپ نے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ کیا رکھا تھا؟ ایک تو یہ کہا تھا کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو ہمیں کسی اسلامی سرحد تک پہنچا دیا جائے، جانے دیا جائے، اور تیسری شرط ہے یا تو ہمیں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ آج دیکھیے یزید کر کے اس طرح سے نعرے، گالیاں، گلوچ، لعن طعن، کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اتنی ہی شیعہ کی کتابوں میں، شیعہ اور روافض کی معتبر جو کتابیں ہیں، ملا باقر المجلسی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ ایک شرط جو اس میں یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، تو اگر یزید اتنا ہی بڑا ظالم تھا تو انہوں نے یہ شرط کیوں رکھی تھی کہ مجھے وہاں بھیج دیا جائے؟ ظالم کے پاس کوئی بھیجنے کے لیے کہتا ہے؟ اور اگر کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی تو وہ 3 شرطیں کیوں رکھتے؟ لڑائی لڑتے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ اب ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا اور کہا کہ دیکھیے ان لوگوں کو صرف میری ضرورت ہے، یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، لہذا سب کو اجازت ہے، آپ تمام لوگوں کو جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں، میں مل جاؤں گا تو یہ چھوڑ دیں گے آپ لوگ۔ اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی تو تمام مل کے ساتھ لڑتے۔ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی۔ وہ پہلی بات حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے گئے ہی نہیں تھے۔ اور پھر یزید کو گالی، یزید بن معاویہ، چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا دے، رہبر بنا دے، معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اور پھر اس کو بھی ہدایت ایسا بنا دے کہ لوگ اس سے ہدایت پا جائیں۔ ایسی دعا دی، اللہم وقہ العذاب وعلمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو علم و کتاب و حساب کا علم عطا فرما دے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید کے کاتبین وحی میں سے ہیں،
جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا، تقریباً 14 صحابہ تھے، بعض میں یہ ہے کہ تقریباً 20 صحابہ تھے، ان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب شیعہ اور روافظ کے دلوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھٹک رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ قرآن لکھا ہے انہوں نے، اور ان کا قرآن تو مکمل ہی نہیں ہے، تو یہ سیدھا نشانہ قرآن پر ہے، سیدھا نشانہ قرآن اور حدیث پر ہے۔ جب صحابہ کی شخصیت کو مجروح کر دیں گے، جب صحابہ ہی برے ہو گئے تو ان کی جانب سے آیا ہوا قرآن بھی برا ہو جائے گا، ظاہر ہے ان کی جانب سے آئی ہوئی تعلیمات بھی بری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی کی بات کو نہیں ماننا ہو تو آپ اس کو برا کہہ دیں، تو ظاہر ہے آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، کہہ دیں گے فلاں شخص برا ہے، تو جب وہ برا ہے تو اس کی بات بھی بری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو نشانہ بنانا ہے تو صحابہ کو گالی دو، تو صحابہ کو گالی دینا یہ بہانہ ہے، اصل کیا ہے؟ اسلام نشانہ ہے، اصل اسلام نشانہ ہے۔ یہ پروپیگنڈا یہ شیعہ اور روافظ کی دین ہے، لیکن افسوس کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ان بدعات و خرافات و رسومات سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار امت محمدیہ میں سے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، پروردگار تو ان کو اس سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لا دے۔ پروردگار جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پروردگار تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل کو، ان کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں اس کے، 9 اور 10، اور وہ کل اور پرسوں، یعنی ہفتے کو اور اتوار کو 2 روزے رکھنے ہیں۔ 2 روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ ہفتے کو نہیں رکھ سکے یا سیٹرڈے نہیں رکھ سکے تو مخالفت میں آپ جو ہے منڈے کو رکھ لیں، نہیں، آپ نے جو حدیث میں فرمایا کہ بھائی ہم جو ہے نہیں اگلے سال رہیں گے تو یوم التاسع 9 کو روزہ رکھیں گے، یہ نہیں کہا کہ مخالفت کریں گے تو 9 کو یا 11 کو رکھیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں کے سوالات اس طرح کے آ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم 10-11 رکھیں تو بھی مخالفت ہو جائے گی، نہیں، آپ نے 9-10 رکھا ہے یا 9 رکھا نہیں، آپ نے 9 کو رکھنے کا کہا تھا، وہ تو اللہ کو منظور نہیں تھا، اگلے سال آتے آتے آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن 9 کا ہی لفظ کہا تھا، اس لیے 9 اور 10 2 روزے یہ رکھنے چاہیے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی 2 دن روزہ رکھیں، بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، روزے کا اہتمام کریں اور خرافات سے بچیں، ان کی مجلسوں میں بھی نہ جائیں۔ جی ہاں، خرافات کرنا بھی خرافات ہے اور خرافات میں جانا بھی خرافات ہے، اس لیے ان کی مجلسوں میں بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف آیت میں کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اگر ایسا کریں گے جہاں اللہ کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اس لیے ان مجلسوں سے بھی اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔